کیا ہے۔ یونس علیہ السلام ایک بہت عظیم نبی تھے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ عراق میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا نینوا۔ یہاں کے لوگ شرک اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ نینوا کی بستی میں تقریباً 1,20,000 لوگ تھے اور وہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سالوں تک دعوت دیتے رہے مگر وہ اپنی گمراہی پر ہی قائم رہے۔ جب ان لوگوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دینے لگے، تو آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے متعلق آگاہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد غصے کی حالت میں آپ بستی سے نکل گئے، حالانکہ اللہ نے آپ کو صرف 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوتا۔ لیکن یونس علیہ السلام کو خود بستی سے نکل جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب اللہ کسی کو نبی بنا کر کسی جگہ پر مقرر کرتا ہے تو وہ نبی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تب تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ کی اجازت نہیں آ گئی۔ اللہ کی اجازت کے بعد ہی انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کری۔ جب یونس علیہ السلام نے 7 دن کی مہلت کا اعلان کیا تو آپ خود غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی علامتیں اس بستی پر ظاہر ہونے لگیں۔ ایک بڑا سا کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے بھی نظر آنے لگے۔ ان لوگوں نے پہلے ہی دن اس بادل کو دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ لوگ عاد اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں واقف تھے۔ یہ عذاب ان کی بستیوں کے آس پاس ہی آئے تھے۔ ان کے سردار اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے، جس طرح عذاب پہلے لوگوں پر آیا ہم پر بھی آئے گا، جلدی کرو، سب توبہ کرو۔ پھر ان سب نے اختلاف ختم کر کے مانا کہ یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے۔ ان سب نے اللہ سے توبہ کی اور ایمان لے آئے، مگر یونس علیہ السلام اس وقت وہاں نہیں تھے۔ وہ تو بستی سے غصے میں نکل چکے تھے۔ ان لوگوں نے پرانے کپڑے پہنے زمین پر نکل آئے، روئے، گڑ گڑائے اور اللہ کے حضور سجدہ کیا اور مغفرت مانگی۔ ان کے سرداروں نے سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا، حتیٰ کہ ماں کو بیٹی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ ہر شخص الگ الگ جگہ پر دعا اور توبہ میں مصروف ہو گیا۔ یہ عمل 3 دن تک چلتا رہا۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کا اظہار کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے، تو ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائے اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے دنیا کے عذاب کو ٹال دیا اور ایک وقت تک انہیں زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یعنی پورے قرآن میں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے جو کہ پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ باقی سارے نبیوں کی قوم میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لانے سے انکار ضرور کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم صرف عذاب کی علامت دیکھ کر ایمان لے آئی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ایک ساتھ 1,20,000 لوگ ایمان لے آئے، جبکہ ان کے نبی ان کے بیچ میں موجود بھی نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا
کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ وہ تو غصے میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی میں سواری کی جو کہ لوگوں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی جب سمندر میں چلی تو ایک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ لگتا تھا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتی کے لوگوں نے آپس میں کہا، کشتی کے بوجھ کو ہلکا کرو، کچھ سامان سمندر میں پھینک دو۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینکا۔ کشتی تھوڑی ہلکی ہوئی لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کسی شخص کو سمندر میں اترنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو۔ پھر ایک ایک چٹ پر ہر کسی کا نام لکھا گیا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چٹ اٹھانے پر جس کا بھی نام نکلے گا اسے سمندر میں گرایا جائے گا۔ شفل کر کے ایک چٹ اٹھائی گئی۔ پہلی چٹ پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے آپس میں کہا، نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ پھر دوبارہ چٹس کو شفل کیا گیا اور دوسری بار چٹ اٹھائی گئی۔ اس بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو پھر تیسری بار چٹس شفل کر کے ایک اور چٹ اٹھائی گئی، مگر تیسری بار بھی چٹ پر یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ جب بار بار یونس علیہ السلام کا نام نکلتا رہا تو آخر لوگوں نے مجبوراً یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی یعنی ویل فش کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ تو پھر اس ویل فش نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل آئے۔ یونس علیہ السلام کو بہت پچھتاوا ہوا اور انہوں نے خود پر افسوس کیا۔ یہ پہلا قدم ہوتا ہے توبہ کی طرف، جب بندہ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرے اور ریگریٹ کرے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن یا 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں، سمندر کی گہرائیوں میں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یونس علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی بلکہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کری۔ جب ویل فش سمندر کے نیچے یونس علیہ السلام کو لے گئی تو انہوں نے سمندر کے اندر مخلوقات کی تسبیح کو سنا۔ ساری مچھلیاں، سارے جانور اور پیڑ پودے اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کری، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح غم سے بچا لیا کرتے ہیں۔ ویل مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے بیچ پر ڈالا اور چلی گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ وہاں بیمار تھے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا۔ مچھلی کے پیٹ کے ایسڈز کی وجہ سے یونس علیہ السلام کی سکن جل گئی تھی۔ اس پیڑ کے پتے بہت بڑے بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں جو یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچاتے تھے، اور اس پیڑ سے ایک خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے دور رہتے تھے۔ انہی اسپیشلٹیز کی وجہ سے اللہ نے اس بیل دار درخت کو یونس علیہ السلام کے پاس اگایا تھا تاکہ وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ نے یونس علیہ السلام کے پاس ایک بکری بھیجی۔ وہ یونس
यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब आती और उनके सर के ऊपर टांगे फैलाकर खड़ी हो जाती थी। यूनुस अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में लेटे लेटे उससे दूध पी लेते थे। ये था उनका खाना और पीना। धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर होने लगी और वो उठने के काबिल हो गए। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ने उन्हें फिर से अपनी कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। वहाँ जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी पूरी कौम ईमान ले आई थी। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है और अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को सुनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि दीन की दावत देते वक्त उकताना नहीं, यानी लोगों के खराब बिहेवियर की वजह से उनसे फ्रस्ट्रेट मत होना और उनकी कड़वी बातों से मायूस मत होना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है उसी को हिदायत देता है। और किसी को दीन की दावत देते वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो फौरन हमारी बात मान जाएगा, क्योंकि हिदायत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत बड़ा सबक ये है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी गलती कितनी भी बड़ी हो। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे जरूर माफ करता है। दूसरा सबक ये कि नेकी का काम, दावत देना या हक की बात कहना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे लोग सुने या ना सुने। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है और हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। तीसरा लेसन ये है कि गुस्सा और जल्दबाजी इंसान को मुश्किल में डाल देती है। जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में अपनी कौम को छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्हें इस जल्दबाजी और गुस्से का पछतावा हुआ। और आखिरी सबक ये कि हम चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में मुब्तला क्यों ना हो, अल्लाह हमें उस मुसीबत से निकाल सकता है और हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकता है। भला सोचिए, यूनुस अलैहिस्सलाम गहरे समुंदर में मछली के पेट के अंदर थे। उन्होंने वहां से अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें उस मुसीबत से निकाल भी दिया। ये है अल्लाह जो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। तो ये था यूनुस अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि चाहे हमसे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिस इज़ मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ।